Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, we have completed another session of Taraweeh prayer in this blessed month of Ramadan, the month of many blessings, the month of many rewards, the month of many bounties. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to benefit as much as we can during this month by listening to the recitation of the Quran, by doing the recitation of the Quran, and along with that, understanding the recitation of the Quran. Inshallah, the same announcement yesterday is that on the 16th, on this Saturday, the Taraweeh prayer will be held in my home, inshallah. And after the prayer, there will be a program regarding the status and the significance of parents. So please join that, inshallah. And there will be Jummah prayer here still. So keep joining us for Jummah prayer. 1:30 is the speech, and 2 o'clock is the prayer, inshallah. So I'll pass the mic to Mawlana Salman to continue the speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, Allahumma salli ala sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa barakatuh. Wa alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. In Surah Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala mentions a very miraculous incident. An incident that took place after the time of Sayyidina Isa ala nabiyyina wa alayhi salatu. After the time of Sayyidina Isa alayhi salam, those people who were following the Injil, they had went astray, they became misguided, and they began worshiping idols. So in such a time when almost everyone was involved in idol worshiping, even the king of this land would force people to worship idols. And if he noticed and he saw someone who was not worshiping idols, he would have him killed. He would murder anyone who was not worshiping idols. This is how big of a zalim and oppressor he was. So in this time, there was a group of young men known as the Ashab. These young men were pious, and they stayed away from any kind of polytheism, any kind of idol worshiping. So in such a time when the king was having any idol worship killed, these young men, they decided to go far and stay in a cave. They found a cave deep in the mountains, and they decided to stay there. And they made dua to Allah subhanahu wa ta'ala asking, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. That, oh Allah, have mercy upon us, descend your mercy and help upon us, and keep us steadfast on the path of guidance. These young men were so pious that in their time, when everyone was involved in idol worshiping, they decided to leave their homes, go to this cave, and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. And in this time, they decided to go to sleep at night. They're going to spend the night here. They decided to go to sleep at night. And after they made this dua, Allah subhanahu wa ta'ala gave them such a sleep, such rest that lasted 309 years. They rested in this cave for more than 300 years, thinking that they're only sleeping for one night. So when they went to sleep in this cave, through these 300 years, the times changed, the ruler changed, and the oppressive king who forced everyone to worship idols, he eventually died, and a pious ruler came who continued the mission and the message of Sayyidina Isa alayhi salam. And he promoted the religion that Sayyidina Isa alayhi salam brought. And in his time, he noticed that there is a misconception being spread that there will be no such thing as the afterlife. In his time, when he is spreading the message of Sayyidina Isa alayhi salam, some people are coming up and saying that there's no such thing as life after death, there will be no such thing as afterlife, as the afterlife. So the king, the pious ruler, he goes and he makes dua to Allah subhanahu wa ta'ala, asking Allah to send such a sign, to send such proof in their time, so that everyone begins believing this fundamental belief again that there will be an afterlife. He asked Allah to send such a sign,
such evidence that makes it evident to everyone that there is such thing as an afterlife. So after he made this dua, that is when Allah subhanahu wa ta'ala decided to wake up these young men from the cave. After these 309 years, these men, they wake up in their cave. And they notice that the cave is blocked by a huge wall. The cave is blocked by a huge wall that the oppressive ruler had put there to block off the cave. But after he made this dua, after the pious ruler made this dua, it happened that a man who had some goats with him, he decided to take his goats to a cave. So he found this cave and he broke down this wall. Now I'm gonna feed and take care of my goats in this cave. As soon as he broke down that wall, something happened. He began fearing something and he ran away. So now these Ashab al-Kahf, these young men who are in the cave, they see daylight. They see daylight. They have woken up and it is daytime. So they begin asking each other that, how long did we sleep for? How long did we rest for? They say that maybe a day or less. 309 years have passed. They're saying maybe a day or less. They can't figure out how long they rested for, so they say Allah subhanahu wa ta'ala knows best. They leave it to Allah subhanahu wa ta'ala, and they have just woken up, and they think that they have fallen asleep for just one day, but it felt like years. So they said, let's go get something to eat. They sent one of them to go out and get some food for them. When he goes out, he takes some money along with him that he had, and he goes to the shop, he goes to the market, and when he gives the worker the money that he has with him, he looks at the money and says, what is this? What is this? Do you have a whole collection of money that was used a long time ago? He said, no, this is money that I had since yesterday. This worker, he goes to the ruler, he goes to the king and says that this odd scenario has happened. This odd incident has taken place that the person who came to buy food, he gave me old money that seems very old. The king, he looks at the money and says that we are old. We are very old people. You are a young man. How do you have this money? How do you have this money? Do you have treasures of, do you have collections of money from a long time ago? He says no. And then he explains to him the whole story that last night, me and a few young men, we went to the cave because the Zalim king, the ruler who was killing those who weren't worshiping idols, we escaped him. We escaped this land to go out to the king and seek refuge of Allah subhanahu wa ta'ala. To seek the refuge of Allah subhanahu wa ta'ala. The ruler does not understand, he doesn't believe. So the young man from the Ashab al-Kahf, he says, come, I'll take you to the cave. He takes the ruler and the workers and some other people along with them to the cave and shows them that we spent one night here, but you are saying that this money is this old. What is the deal? The ruler says, now I understand. Now I understand that in my time, when there was people who denied afterlife, who rejected the idea of afterlife, that there will be life after death, and I made dua to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Almighty showed such a miracle that He gave you all sleep and rest for 309 years to prove that there will be life. He gave them life again in this cave, and everyone saw this miracle. The ruler, he made an announcement and said, and showed everyone that these young men, they were in this cave, seeking the refuge of Allah subhanahu wa ta'ala for 309 years, and Allah subhanahu wa ta'ala still gave them life. Allah subhanahu wa ta'ala has this power to give them life. After this story, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned a beautiful story regarding Sayyidina Musa alayhi salam, and in his time how he thought and he believed that he was the most knowledgeable person of his time. When he was giving a speech, when he was giving a khutbah, someone asked him that who is the most knowledgeable person? Who is the most knowledgeable person of Allah subhanahu wa ta'ala on this land right now? Out of any arrogance, Sayyidina Musa alayhi salam said, it is me. When he said it is me, he heard a sound from the unseen. He heard a noise from the bed saying that no, you are not the most knowledgeable person. There is another pious person of Allah subhanahu wa ta'ala who is more knowledgeable than you. So Sayyidina Musa alayhi salam, he goes on and asks Allah subhanahu wa ta'ala to seek the knowledge from this pious person. He asks Allah subhanahu wa ta'ala to make me a companion of this knowledgeable person, so I can learn from him. And inshallah tomorrow
we will go over this journey that Sayyidina Musa alayhi salam made. But the message and the lesson that we can learn from this is that Sayyidina Musa alayhi salam, a great prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, one of the greatest messengers of Allah subhanahu wa ta'ala, and one of the most knowledgeable people of Allah subhanahu wa ta'ala, he is making this intention of going on a long journey to learn from someone who is more knowledgeable than us. So this tells us the importance of knowledge, and no matter how much knowledge you have, you should seek more knowledge for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to follow the lessons of the Quran. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جی جو زکوٰۃ ہے یہ 2.5% دی جاتی ہے، یعنی اس مال پہ جو آپ کے حاجت اصلیہ سے باہر ہو. حاجت اصلیہ اسے کہتے ہیں جو یعنی استعمال میں جو چیز ہو ضرورتاً، جیسے گھر، گاڑی، کپڑے، جوتے وغیرہ، ان سب چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی. اگر یہ چیزیں تجارت کے لیے ہوں تو تب جا کے اس پہ زکوٰۃ ہوگی. جیسا کسی نے گھر لیا ہوا، اس کو رینٹ پہ دیا ہوا، تو اس گھر پہ زکوٰۃ ہوگی. یا گاڑی کس نے لی ہوئی ہے اور اس نے وہ رینٹ پہ دے دی تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگا. اور جوتے وغیرہ بھی اگر خود پہننے کے ہیں تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی، مگر اگر کلیکشن کے طور پر رکھا ہوا ہے یا بیچنے کے طور پر رکھے ہوئے ہیں تو پھر وہ ان جوتے پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. یعنی جو ویلیو ہے اس کی آج کی مارکیٹ میں اس کو لیا جائے گا، گاڑی، گھر یا جو بھی ہو. اور یعنی حاجت اصلیہ سے باہر جو یہ چیزیں ہوں اس کا ویلیو لیا جاتا ہے اور اس کو بھی اپنے زکوٰۃ کے مال میں شامل کیا جاتا ہے، کیلکولیشن میں شامل کیا جاتا ہے. اور جو آپ کی سچویشن ہے اس میں جو آپ کا گھر ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اور گاڑیوں پہ بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اور جو جویلری وغیرہ ہے نا، عورتوں کی جو جویلری ہوتی ہے یا اگر مرد کے پاس کچھ سونا وغیرہ ہو تو اس کا بھی ویلیو لیا جائے گا. اور جو کیش اماؤنٹ ہو آپ کے پاس اس پہ بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے. بینک میں جو پیسے ہیں یہ ساری چیزوں کو کیلکولیشن میں شامل کرتے ہیں. اور جیسا اگر آپ کے بینک میں ہے $500 اور پھر آپ کا کیش آپ کے پاس ہے $500 تو $1000 ایسے بن گئے. اور پھر جویلری کے آپ نے لگا دیے $1000 تو یہ 2000 ہو گئے. تو یہ ساری چیزوں کو ایک کریں گے، ایک ویلیو پہ لائیں گے $1 اماؤنٹ میں، پھر اس کا 2.5% نکالیں گے. اور 2.5% 1000 کا ہوتا ہے $25. تو اگر $2000 کا ویلیو ہے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے تو پھر وہ $50 بنے گا. اور پھر اس پہ زکوٰۃ $50 دی جائے گی. اور یہ بھائی بہن وغیرہ کو دے سکتے ہیں، بچوں کو نہیں دے سکتے اپنے. اور اپنے والد، دادا اور اس سے جو اوپر جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں دی جاتی، لیکن بھائی بہن کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ. اور زکوٰۃ کب دیتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جب کوئی صاحب نصاب ہو جائے، جیسے یعنی صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جو تقریباً $400-500 اگر اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے تو وہ اس دن سے وہ صاحب نصاب ہوگا. اور اس کی ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے انشاءاللہ، اگر میں نے آپ کو اندازاً بتا دیا، لیکن میں آپ کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ ایگزیکٹلی، کیونکہ گولڈ اور سلور کے حساب سے فقہا نے لکھا ہے تو اس کو ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے آج کے ویلیو کے مطابق، کہ آج اتنا سونا یا اتنی چاندنی
یہ کتنے ڈالر میں بنتی ہے. اور جب اتنے مال کا کوئی مالک ہو جاتا ہے تو 1 سال کے بعد اس دن سے جب وہ مالک ہو جائے اتنے پیسوں کا اس دن سے لے کے 1 سال تک یعنی 1 سال کے بعد اس دن سے وہ دیکھا جائے گا آپ کے پاس اس دن کتنا مال ہے. یعنی آپ نے دسمبر 25 کو آپ صاحب نصاب ہوئی یعنی آپ کو $500 ملے اس دن. اب دسمبر 25 نیکسٹ ایئر آپ دیکھیں گی کہ جو ہے آپ کے پاس اس وقت کتنا پیسہ. اگر آپ کے پاس $2,000 بنے جویلری اور ساری چیزیں ملا کے بینک اماؤنٹ یہ ساری چیزیں ملا کے اگر $2,000 بنتے ہیں تو آپ کو $50 زکوٰۃ نکلے گی. اور اگر $200 ہیں تو پھر $5 کی زکوٰۃ نکلے گی. اور یعنی ہر جو رول ہے وہ ہے 2.5%. جتنا بھی مان لو آپ اس کا 2.5% نکالنا اور وہ زکوٰۃ میں دیتے ہیں. اور آپ یہ عید کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ. اگر آپ کو پتہ ہو کہ کوئی شرعی طور پہ فقیر ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو آپ اس کو تحفے کے طور بھی دے سکتے ہیں. عیدی کے طور پہ جیسے بھی آپ چاہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے. واللہ تعالی اعلم. السلام علیکم. جزاک اللہ. چلیں بھائی ہم لوگ تو جا رہے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ کی بارگاہ میں عرض ہوگا صابر بھائی دعا کرا رہا ہے یا مدینہ رسول اللہ امجد اکیڈمی سے یہ نوجوان علماء دین متین کی ترویج کے لیے دیار غیر میں امریکہ کام کر رہے ہیں یا رسول اللہ یقیناً آپ کی نظر کرم ہے یقیناً آپ کی نظر میں ہے ان نوجوان علماء کی سعی اور کوششیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم برقرار رہے دین کی خوبصورت ترویج کے ذریعے سے میں برکت یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے سبحان اللہ. صابر بھائی تھے مدینے سے، آپ لوگ سماعت فرما رہے تھے. جزاک اللہ صابر بھائی، جزاک اللہ. مسجد نبوی سے براہ راست فجر کے بعد کی ویڈیو صابر بھائی کی سماعت فرمائیے گا. برحمتك استغيث يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رسول الله
رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا الله يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. So you're just not going to listen to your people? آلك وأصحابك يا الله يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجتني عاشقا مصطفى بالفضل والإسعاد شامل وظلام خدمة السلام بإشارته يا رسول الله سلك السلام أبني بارگاہ قبول فرمائیے یا رسول اللہ بالحق کرم فرمائیے مدینے کا ایسا عطا فرمائیے آمین یا رسول اللہ مدینے کا ایسا عطا فرمائیے آمین جزا اللہ عنا سیدنا محمد یہ ریاض الجنہ کا ٹکڑا جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی جی تمام احباب جتنے بھی تھے یہ براہ راست ہیں ہمارے صابر بھائی اور ہمارے چینل پہ صفدر ریاض ایم ڈی پہ. اور اب ہمارا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ اپنا بہت خیال رکھیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم اینڈ کرواتے ہیں. پاپا کب جانا ہے؟ بتا رہے ہیں نا I know. موسیٰ You can do that. Can you leave? You can do that live later. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صفدر ریاض ایم ڈی. تو یہ اس پہ اس طرح سے لائف چل رہی ہے زوم کے ذریعے نا, یہ جو واچ بھی کر رہے ہیں. یہ ہمارا چینل ہے, اس پہ یہ تراویح اور یہ سارا جو ہے یہ اس کے ایڈورٹائز بھی آ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر. آفٹر اسکول جمعہ پرے نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ ایڈریس ہے ان کا 4216 آؤٹ روڈ بیلٹسویل ایم ڈی نظر آ رہا ہے. یار اسد بھائی کو بلا کے اس کو میں فنش کر پاتا ہوں. Jump out of the bag, dive into the ocean, go into the sea. Like he eventually fell asleep. When he woke up, he didn't remember his way. He didn't remember anything. He didn't even tell us anything. That's where he is. But they didn't realize they یوٹیوب چینل پہ جو ہے نا لائف اسد بھائی کو ڈھونڈ کے لاؤ. اور یہ پتہ کیا ہے, پورا میٹ کا ڈبہ ہے, یہ حلال ہے حلال. لیمب ہے اور یہ لیمب ہے, لیمب ہے, یہ لیمب جا رہا ہوں.
टीवी लेके जाना है। यहाँ पे ये लाइव जा रही है और अभी भी हमारे साथ देख रहे हैं देखने वाले। जज़ाकल्लाह फॉर वाचिंग। नजर आ रहा है अभी भी 2 लोग इसके अंदर जो है वॉच कर रहे हैं। वल्लाह आलम कौन वॉच कर रहे हैं भाई। तो प्रोग्राम खत्म हो चुका है, आप लोग लीव हो जाएं। मैं असद भाई को देख रहा हूँ। They're together, they're walking, they're continuing on their journey. They see a ship, they see a boat. They see a boat coming toward them. There's people in there they recognize. So they let them get on. They don't have to deal with their. Yeah. Because they're in the middle of the ocean, right? They're in the land between the ocean. So when they see the boat, they're like, all right, let's get on the boat. People over there, they recognize the people on the boat. You want to go? Not like on the, like without that. He was walking. They were walking on water. They're walking over there. But after all this time, I finally turned on. To learn how to turn on the AC, bro. Yeah, bro, I just.